بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے توسل سے خالق کائنات مالک ارض و سما کی عنایتوں کے ساتھ الحمدللہ 874 احادیث آپ کے سامنے 1 بائی 1 ترمذی شریف کی پیش کی جا چکی ہیں۔ اب جو ہے حدیث نمبر 875، 876، 877، 878، 879، 880 اور 881 یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تمام دوست احباب ان حدیث کو سماعت فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کے پیار کا جو ہے یہی کام ہے کہ آپ صرف اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، بیل آئیکن پریس کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر ایک جو ہے وہ آپ طوفان برپا کر دیں تاکہ ہر گھر میں یہ حدیث پہنچے۔ اور میری کوشش ہوتی ہے ہر امام کو لے کر چلوں اور ائمہ کرام کی جو گفتگو ہے یا جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں۔ آئیے حدیث نمبر 875۔ الحمدللہ 900 حدیثیں انشاءاللہ کل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ 875 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب حالت احرام والے شخص کی آنکھوں میں تکلیف ہو تو اس کا ایلوے کے ساتھ لیپ کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو جائے، احرام باندھا ہوا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آئیے سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان احادیث سے ہمیں بہت کچھ ملنے والا ہے۔ نبیہ بن وہب بیان کرتے ہیں، عمر بن عبید اللہ کو احرام کی حالت میں آنکھوں کی تکلیف ہو گئی تو انہوں نے ابان بن عثمان سے اس بارے میں پوچھا تو ابان نے فرمایا کہ تم اس پر ایلوے کا لیپ کرو، کیونکہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم آنکھوں پر ایلوے کا لیپ کر لو۔ حدیث نمبر 876 اسی زمن میں ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے، ان کے پاس سے حضور علیہ السلام گزرے، وہ اس وقت حدیبیہ میں موجود تھے، تو ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ اس وقت حالت احرام میں تھے اور انڈیا کے نیچے آگ جلا رہے تھے۔ ان کی جمعیں ان کے چہرے پر آ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری جمعیں تمہیں تنگ کر رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا سر منڈوا دو اور ایک فرق یعنی 3 سا 6 مسکینوں کو کھلا دو۔ راوی بیان کرتے ہیں ایک فرق 3 سا کا ہوتا ہے، یا تم 3 دن روزے رکھ لو یا ایک جانور ذبح کر دو، ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کر دو۔ اللہ اکبر۔ حالت احرام میں آنکھوں میں تکلیف ہونے کا مسئلہ، لفظ صبر سے مراد وہ کڑوا پودا ہے کہ اس کا اور اس کے عرق کا لیپ دکھتی ہوئی آنکھوں میں کیا جائے تو آشوب چشم ختم ہو جاتا ہے۔ اس پودے کو الوا کہا جاتا ہے۔ حالت احرام میں اس کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 877 چرواہوں کے لیے اس بات کی رخصت ہے کہ وہ ایک دن رمی کریں اور ایک دن چھوڑ دیں۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ ابو البدح بن عدی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہوں کو یہ رخصت دی تھی کہ وہ ایک دن رمی کریں اور ایک دن چھوڑ دیں۔ حدیث نمبر 878 بھی اسی زمن میں ہے۔ حضرت ابو البدح بن عاصم اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کے چرواہوں کو رات کے وقت کی رخصت دی ہے، وہ قربانی کے دن رمی کریں، پھر قربانی کے دن کے بعد 2 دن کی رمی کسی بھی ایک دن میں کر لیں۔ امام مالک بیان کرتے، میرا خیال ہے راوی نے یہ بات نقل کی تھی کہ ان دونوں میں سے
پہلے دن رمی کر لیں، پھر اس دن رمی کریں جب وہ روانگی کا دن ہو۔ حدیث نمبر 879 کیونکہ آگے یہ رجب ہے، اب ماشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، پھر شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، ذوالقعدہ، یہ حج کے مہینے شروع ہو جائیں گے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ حدیث نمبر 879 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی میں نے اسی احرام کی نیت کی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے ساتھ قربانی کا جان مال نہ ہوتا تو میں عمرہ کر کے احرام کھول دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار، حدیث نمبر 880 سماعت فرمائیں، حج کا دن کون سا ہے؟ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے دن کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ قربانی کا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ۔ حدیث نمبر 881 مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں حج کا دن جو ہے وہ قربانی کا دن ہے۔ 10 ذی الحجہ میں جو حج کیا جاتا ہے اسے حج اکبر بھی کہا جاتا ہے، یعنی حج کا دن کا اس کے مقابل عمرہ ہے، اسے حج اصغر کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی پاک کو 9 ہجری کے موقع پر 4 اعلانات کرنے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے حج کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا 10 ذی الحجہ میں جو حج کیا جائے وہ حج ہے۔ عوام الناس اور بعض اہل علم کا خیال ہے کہ 10 ذی الحجہ کے دن اگر جمعہ آ جائے تو وہ حج اکبر ہے، صحیح وہی ہے جس کی ترجمانی اور وضاحت زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، یعنی وہ تو جمعے کا دن جو ہوتا ہے وہ ڈبل ہے، لیکن جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے وہ حج اکبر ہے۔ یہ دونوں احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، حج اصغر عمرہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی صحیح سے سمجھ عطا فرمائے۔ دوستو ابھی تک جن دوستوں نے چینل نہیں سبسکرائب کیا تو وہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اللہ پاک آپ سب کے علم میں، حلم میں، مال میں، جان میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔